ایک کالر محمد عثمان صاحب آئے ہیں. جی عثمان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ جناب ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا. آپ بتائیں خیریت سے ہیں جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک جناب؟ ٹھاک. جی سر اچھا یہ پروگرام آپ کا بھی میں نے اسٹارٹ سے ہی سنا ہے. پچھلا بھی پروگرام میں نے سنا تھا, پورا تو نہیں لیکن سب نے کوارٹر ایک جو ہے نا کافی حد تک سنا, جس میں وہ نجیب اللہ بھائی بھی آئے تھے. تو آپ کے پیارے دوست ماشاءاللہ. آپ بھی ہمارے دوست ہی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا ثاقب بھائی 2 منٹ بات کریں آپ, میں ذرا اپنا جی یہ جی عثمان کی بھائی, بورڈ سیٹ کر لوں. عثمان بھائی جی ٹھیک ہے. جی عثمان بھائی کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ماشاءاللہ جی اللہ کا شکر ہے سر, ٹھیک ٹھاک الحمد طبیعت للہ. شبیعت ٹھیک ہے؟ جی جی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک. جعفر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ جزاک اللہ خیر. عثمان شاید بھائی آپ نے آپ کی تحقیق کہاں تک پہنچی؟ آپ نے ابھی شہباز بھائی نے جو ابھی حدیث بیان کی ہے حضرت ابو بکر کے حوالے سے, جی انہوں جی نے جی کہا اسی تھا پہ کاش میں یہ کام نہ کرتا, جی میں اسی پہ میں بات سجدہ کرتا کے ہوں. در. اچھا جی میں پہلے تھوڑا اس بارے میں آپ کے جی جی تمیزن تھوڑا یہ بات کر دوں کہ جو دوسرے سننے والے ہیں جو مجھے شاید نہیں جانتے ہوں گے, جی 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 میں کوئی ایسا ٹپیکل سنی نہیں ہوں کہ جو جسے کہتے ہیں نا اندھا دھند سنی, اور جو بغض رکھنے والا شیعہ سے یا کسی کو تکفیر کرنے والا. الحمدللہ میں مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے منج پر ہوں, جو کہ جی ڈنکے ماشاءاللہ. کی چوٹ پر جو ہے نا ڈنکے کی جی چوٹ جی پر جو امتے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ ان کو مسلمان ہی سمجھو اور تکفیر نہ کرو. تو میں اس چیز کا اس میں بڑا اسٹرکٹ ہوں, اور اسی وجہ سے میں نے بہت سے لوگوں کو کھو دیا ہے. مولانا اسحاق کے ہی جو ساتھی تھے ہمارے, ان کو بھی کھو دیا کہ آپ کیوں ہماری طرح اسٹرکٹ کیوں نہیں. تو یہ ایک چیز میں بتا دوں کہ اس معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہوں. میں تکفیر جو ہے نا میں کسی صورت برداشت نہیں کرتا. تو اس سلسلے میں اچھا, تو دوسرا دیکھیں یہ جو اس آپ نے تکفیر نے اس تکفیر نے تو امت میں جو ہے نا فتنہ گری شروع کی ہے نا. قبلہ آپ کی بات جی سے ہم اتفاق کرتے ہیں. دیکھیں جی سر جاہل لوگ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں نا, جاہل لوگ, اس میں کوئی جی شک نہیں. لیکن علماء اہل سنت نے تکفیر کا آغاز شروع کیا ہے, یعنی کہ شیعوں کی تکفیر, پھر اپنے ایک دوسرے فرقوں کی تکفیر. لیکن شکر الحمدللہ ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے جو مراجع ہیں, وہ تکفیر کے قائل نہیں ہیں, بلکہ وہ اہل سنت کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ان کو عزت احترام دیتے ہیں. اور اس کے ثبوت بھی ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے پائے جاتے ہیں الحمدللہ. جی اس میں جی آگے سے ہمارے سنی حضرات کہتے ہیں نہیں وہ تقیہ تن ایسا کرتے ہیں. نہیں, تقیہ تن ایسے تو نہیں کرتے. دیکھیں جی میں میں اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں کہ میری 2 پھوپھیوں کی شادی اہل سنت کے گھر میں ہوئی ہے. ماشاء اللہ جی اگر ہم ان کو مسلمان نہ سمجھتے ہوتے تو ان کو شادی رشتہ دیتے. جی اس کا جواب میں دے دیتا ہوں نا, میں اہل سنت سے ہوں نا. جی دیکھیں جی ابھی میرے جی تھوڑے دن پہلے ایک بھائی سے بات ہوئی ہے, میں نے کہا یار دیکھیں اگر تعریف قرآن کے معاملے میں بھی اگر وہ تقیہ کرتے ہیں نا, پہلی بات تو کرتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. فتویٰ جو لگتا ہے جی نا, جی فتویٰ اتنا بڑا آپ کسی کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں, یعنی کہ اس کو امت سے جی باہر نکال رہے ہیں کہ ہی از نو جی مور ایسے مسلم, ہی. ٹھیک ہے, امت سے نکال دیا. اور آپ جی آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فتویٰ اس کے جو ہے نا باطن پر لگائیں گے, یعنی آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا. اگلا ہاں بندہ نہیں, کہہ رہا ہے کہ ہم اس باطن پر چیز کے فتویٰ قائل نہیں لگایا ہیں. جاتا ہے. تو دیکھیں ان کے ہاں بات دور چلی جائے گی, ہم مفصل کرتے ہیں اس چیز کو, واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں. باطن میں فتویٰ دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے, یعنی کہ خالد بن ولید کا واقعہ ملتا ہے اور بھی ملتا ہے, انہوں نے بندے قتل کر دیے تھے. جی تو کہتا تھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا نا, تو جی انہوں نے زہر پہ فتویٰ نہیں لگایا تھا, یعنی کہ صحابی نے زہر پہ فتویٰ نہیں لگایا تھا نا, ہوں اس نے باطن میں فتویٰ لگا دیا تھا. جی لیکن رسول خدا نے کہا تھا, یعنی کہ الٹ کام کر رہے ہیں یہ لوگ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اس عمل سے بیزار ہوں, کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ جی بالکل خدا کے رسول بالکل نے وہاں پر بہت واضح پیغام دے دیا کہ دیکھیں جب کوئی بندہ اسلام میں خوبی یہی ہے کہ جی اسلام کسی کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, نہ کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ میں شیعہ ہوں تو میں مسلمان ہوں, شیعہ ہوں, یا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے آپ اہل سنت ہے. نہیں, ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, ہم نے زبان سے اقرار کر لیا اور بات ختم. یہی مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے. بالکل جی بالکل. جی قبلہ آپ موضوع پہ واپس آتے ہیں. تو آپ جو شہباز بھائی نے جو قبلہ نے جو حدیث پیش کیا اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو. جی اچھا دیکھیں شہباز بھائی نے یہ بھی حدیث پیش کی ہے, اور اس کے علاوہ ایک دوسرا انہوں نے ویڈیو بنائی ہے ابھی 2 دن پہلے ہی, اس کے اوپر بھی میں نے کمنٹ کیا تھا. یہ جی معاملہ جو ہے نا, یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. بگ باگ جی اس سلام میں اللہ کوئی علیہ شک کے نہیں ہے. جو قتل والا ہے, یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا اگر کوئی بلیو کر رہے اس کے اوپر, تو پھر وہ جی اس کو حضرت عمر کو جو ہے نا حضرت عمر کہنے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. اگر جو اس کے اوپر بلیو کر لیتا ہے تو یہ معاملہ بہت ہی سینسٹیو ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری دیکھیں بیٹی اور وہ تو جنتی اللہ بھی عورتوں کی. کہتا ہے نا کہ
جھوٹے جی خداؤں کو برا بلا مت کہو نا، تاکہ وہ سچے ہم تو جو کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے دل میں پتھر ہے، ہمیں تو ایسے یقین ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ سورج جو چمکتا ہے نا، تو ہمیں تو جی شیعوں کو ایسے یقین ہے، شیعوں کے بچوں کو ہے۔ ہم یہ بات ایسے نہیں کر رہے کہ ہم فراڈ کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، آپ تو ہمیں تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں، ہمیں تو 100% یقین ہے۔ اب بندوں کو یقین نہیں ہے، بندوں کی تحقیق نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، ہمیں تو بالکل ایسے یقین ہے کہ جیسے جی سورج ظاہر سی چمکتا ہے بات ہے، ویسے۔ آپ کو یقین ہے اسی لیے تو آپ اس کے اوپر پروگرام بھی کر رہے ہیں نا۔ جی تو جی جی اس میں میرا جو ہے نا، اب میری تھوڑی گفتگو سنیے گا، کیونکہ میں نے جی جی، اسی لیے بسم پہلے اللہ کریں۔ تمیدن جو اچھی گفتگو کی ہے، پہلے میں اپنا بتا جی دوں جی کہ میں شیعہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جی، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ جتنے بھی ہیں آپ سب کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، سب کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، بلکہ اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت نے ہمیں بھی اہل سنت سے نکالا ہوا ہے، اور آپ لوگ بھی ہمیں شیعہ نہیں سمجھتے، تو الحمدللہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے حق پر ہم ہی لوگ ہیں۔ تو بہرحال جی جو ٹھیک بھی ہے، ہے، ٹھیک۔ تو ہوں ہوں، اس میں شہباز بھائی نے جو حدیث پیش کی ہے نا، دیکھیں شہباز بھائی آ گئے ہیں، شہباز بھائی جی آگے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا شہباز وعلیکم بھائی دیکھیں، السلام آپ نے جی جو روایت لگائی ہے نا، ایک تو یہ روایت بہت ہی مبہم ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح دوسرا کوئی بھی جب آپ ہمارے منابع سے کوئی چیز دکھائیں گے نا، تو اگلا بندہ اس پہ کہے گا کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو تشریح ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم ہی کریں گے۔ ہمارے ہی اہل سنت نے اس کی کیا کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وضاحت کیا کی ہوئی ہے، صحیح اور اس کو خالی ایک حدیث کے اوپر نہیں ہم چھوڑیں گے، ایک روایت کے اوپر نہیں چھوڑیں گے کہ حضرت بکر نے یہ کہا۔ ہم اس کا پورا سیناریو دیکھیں، آگے پیچھے جو ہے نا اس کا دیکھیں گے کہ حضرت بکر نے دوسری حدیث کیا بیان کی ہیں، اس کے اوپر تاریخ کیا صحیح شاہد ہے، ہمارے پاس دوسری کیا روایات ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جس میں بخاری کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، کہ جس میں حضرت بکر سیدنا علی علیہ السلام کے گھر آتے ہیں، اور وہاں پر پھر وہ جب حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم خلافت میں ہمارا حق تھا، آپ لوگ ہمیں بلاتے تو وہ بہتر تھا، تو حضرت ابو بکر وہاں پر ہوتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ معاملہ تو چلے سارا آپ کے حق میں گیا، لیکن آگے تو ہمارے حق میں گیا نا، کہ بعد میں حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ ان کی بیعت بھی کر لیتے ہیں، اور وہ حدیث آگے یہاں تک جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح حضرت بکر کی صحیح فضیلت بیان کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام، اور اس کے بعد سب ان سے راضی ہو جاتے ہیں، جو کہ اس اس حدیث میں اس لکھا روایت ہوا پہ ہے۔ میں سوال کر سکتا ہوں، اسی روایت پہ میں سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ جی جی اس روایت میں ایک لفظ ہے، میں اس کی تشریح میں واقعاً یہ صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں، بینی و بین اللہ، مجھے واقعاً اس کی سمجھ نہیں آئی، اس جملے کی سمجھ نہیں آئی مجھے۔ اس جملے سے فقط امیر المومنین کی مظلومیت محسوس ہوتی ہے، جو یہ فرمایا کہ فی حیات فاطمہ، جناب زہرا کی زندگی میں علی کا احترام تھا، اور جب حضرت زہرا اس دنیا سے جاتی ہیں تو لوگ علی سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس کا مجھے جواب دیجیے گا۔ جی 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 میں اس کا جواب دیتا ہوں، بالکل یہ بالکل ہوا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے، حضرت علی علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، تو ایسا ہوا ہوگا، تو یہ بات ہو گیا، میں نے یہ بات مان لی، ٹھیک ہے۔ اس وقت تک حضرت علی علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں مظلوم ہے، لیکن ہم ابھی حدیث کے پابند ہیں نا، اب ہم آگے والے الفاظ کا کیا کریں پھر؟ نہیں بھائی، میں پوچھ رہا ہوں نا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ملا کے دیکھیں گے نا، پہلے کو جی بھی جی بات کو بھی، ایسا ہی ہے نا؟ جی جب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جناب زہرا کی زندگی میں بیعت نہیں کی، جناب زہرا اس دنیا سے گئیں، رسول کی زندگی میں بھی امیر المومنین مظلوم تھے یا نہیں تھے صحابہ کے ہاتھوں؟ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، حضرت علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، میں لیکن جس طرح مثال آپ دوں، لوگ وہ صحیح بہت روایت، آگے آگے نہیں جاتے ہم، آپ ہی کی جی جتنا آپ جی مظلوم مان لیں، جتنا آپ مان لیں، آپ وہ 50% مان ہم لیں، اپنے ہم مطابق، یعنی کہ جو ہمارے منابع ہاں، ہیں اس کے مطابق۔ ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ٹھیک ہے، روایت صحیح سند، کہ علی سے کیا چاہتے ہو، علی کی شکایت لگاتے ہو تم، تو وہ صحابہ خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں علی کے لیے کچھ تھا، بغض تھا، تو ہم نے رسول سے شکایت لگائی۔ دیگر روایات میں ہے رسول نے فرمایا کہ علی جو ہے وہ اللہ کے تعالیٰ کے معاملے میں بہت زیادہ ڈر رکھتا ہے، اور تم جو علی کے بارے میں سوچتے ہو ایسا نہیں ہے۔ پھر رسول نے فرمایا کہ امیر المومنین کی حدیث ہے مستدرک کی، ستغدر بی، رسول نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ جو امت ہے یہ غدر کرے گی، دھوکہ کرے گی۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ جب ایک مقام سے رسول اللہ گزر رہے ہیں تو وہاں پہ گریہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس قوم کے دلوں میں تمہارے لیے کینہ دیکھ رہا ہوں، لا یبدون الا بعدی۔ ان تمام روایات کو ایک ساتھ رکھا جائے تو کتنی فیصد آپ کو امیر المومنین کی مظلومیت محسوس ہوتی ہے؟ صحابہ کا کیا بگاڑا تھا امیر المومنین نے؟ جی جی میں اس کا جواب دوں؟ جی 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 سر، یہ آپ کی جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ درست ہے، لیکن یہ درست اس طرح ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا نا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، ہم وہاں سے یہ لیتے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے، صحیح کیونکہ وہاں سے پراپر حضرت علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، کیونکہ تینوں جنگوں میں سیدنا علی علیہ السلام حق پر ہیں، اور وہاں پر ان کو حق نہیں تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرتے، بلکہ حضرت علیہ السلام کو ہی ماننا چاہیے تھا، اور صحیح یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی اور قرآن بھی ایک ساتھ ہوں گے، جس طرح میں نے قرآن کو منوانے کے لیے جنگ کی ہے، علی علیہ السلام قرآن کی عثمان بھائی تعویل ایک چیز میں ایڈ کر کے دوں، لیے پھر جنگ آپ اب کریں کنٹینیو کریں نا عثمان۔ ثاقب بھائی ایک ایک سیکنڈ اس سوال کو آ گیا، کمپلیٹ کرنے دیں،
جی، جی، 1 سیکنڈ صرف इसको हम इसी के جی ऊपर रह के ना कुछ चलना चाह रहे हैं, एक नुक्ते तक جی جی पहुँचना جی चाह रहे हैं। جی सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा हमें साकिब भाई, جی इनके جی साथ, क्या بالکل नाम ٹھیک ہے है? بات उस्मान کریں साहब। आप ये सवाल रखें, फिर आप उस सवाल से इनके साथ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, जी, आपने बयान जी, किया जी। उस्मान भाई कि आप इसको लेते हैं हज़रत उस्मान के कत्ल के बाद। चलिए, मैंने आपके جی यहाँ पे माना। इसको थोड़ा वज़ाहत करें, फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ रखता हूँ आपके सामने। जी, मैं वही बात कर रहा था कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, उनकी जब शहादत हुई है, तो वहाँ से एक्चुअली हज़रत अली इस्लाम की मज़लूमियत वहाँ से शुरू होती है, जो हमारी किताबों से भी साबित है। और बाद में फिर जो बनु उमय्या ने किया, ठीक है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नास्तिक तो नहीं हूँ। तो मुझे सब हुँ, पता है कि वो क्या हुआ और जो भी किताबों में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ। मैंने पहले ही कह दिया कि हज़रत अली इस्लाम तीनों जंगों पर हक़ पर हैं। हुँ, उनके खिलाफ आने वाले हमारी ये जो असल के जो हमारे इमाम हैं, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि हज़रत अली इस्लाम के खिलाफ आने वाले वो बागी थे, बग़ा पर हुँ, थे। ठीक है, जंग हुँ, सिफ़ीन वाले वो तो बिल्कुल वाज़िह है ना, उनका तो कोई हक़ नहीं। बाकियों को भी उन्होंने लिखा है कि वो गलत थे। ये हज़रत अली हुँ, इस्लाम की मज़लूमियत यहाँ से जो है ना बिल्कुल वाज़िह होती है। तो सही। इसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो पूरी कोशिश करते रहे कि उम्मत किस तरह असल ट्रैक पर आ जाए। ठीक है? देखिए मैं उस्मान भाई, कितनी बड़ी माज़रत के बात कर रहा साथ, हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस्मान भाई, पूरी कोशिश करते रहे म कि ट्रैक पर नहीं माज़रत आई। के साथ ठीक है? आपको मैं काट रहा हूँ, माज़रत के साथ मैं आपको काट रहा हूँ। तो आप रिवायत से आपने एराज़ कर लिया है। आप रिवायत के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं। कौन-सी रिवायत? جو روایت آپ نے आप پیش क्या کی تھی आप बयान फरमा रहे हैं कि हज़रत उस्मान के बाद जो है वो आप इसको लिखते हैं कि भई, लेकिन रिवायत मैं आपके सामने अभी रखता हूँ और इसके ऊपर कुछ शुरुआत रखता हूँ। इनकी रोशनी में आपने कलाम करना है और मैं आपसे वाक़ई जवाब का ख़्वाह हूँ। ग़ालिबन आप एक दफ़ा पहले भी आए थे और साकिब भाई ने आपसे खुदाफ़ज़ी कर दी थी। मैंने फिर इनसे कहा कि इनको यही वही نہیں हैं, نہیں 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 साक نہیں 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 वो نہیں और نہیں हैं, نہیں 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 عثمان بھائی تو ہمیشہ اچھی पहली گفتگو दफ़ा आए हैं। کرتے ہیں नहीं, اس वो एक پہلے بھی दफ़ा آ नहीं, आए چکے थे ہیں ना। हाँ, जी, ठीक जी, है, जी। ठीक है। मैंने कहा जी, था कि मुफ्ती एक्चुअली मैं साहब के शागिर्द बुलाएँ आप। हाँ जी, 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 जी। मैं एक्चुअली क्या था, मैं अपने कह लेते दोस्त हैं, मैं दुबई में रहता हूँ। उनके पास ना हुँ, मेरी दावत थी, तो हुँ, हुँ। मैंने कहा यार ये मैं یہ अभी چلے आ گئے गया तो تھے फिर वो सारा मसला खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फ़ौरन वहाँ ہوں، से ना मैं निकल गया। मैं अच्छा नहीं जी, समझा, मैंने कहा نہیں मैं وہ दुबई सलामत में چلے रहें। گئے रहता हूँ, تھے جی मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अहले तशरीह दोस्त हैं मेरे, कोई ऐसा मसला नहीं है, सलामत क्लास रहें। कर ये लिया बुखारी करेंगे। की रिवायत है, ये बुखारी की रिवायत स्क्रीन पे मैं लाया हूँ आपके लिए। ये कुछ جی चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। ये सही बुखारी है, ठीक है? आप ही जहाँ पे रह रहे हैं, दुबई के अतराफ़ से ही छपी हुई है, रियाज़ से। कहते हैं कि काना लिअलिय्यिन मिनन नास वजहुन हयात फ़ातिमा। अली की जो है वो एक आबरू थी जनाब ज़हरा की ज़िंदगी में। फलम्मा तुवफ़्फ़ियत इस्तनकरा अलीयुन वजूहन नास। अली से जो है वो लोग मुँह फेर लेते हैं जब जनाब ज़हरा की वफ़ात होती है। इसी के ज़ेल में क्या कहते हैं जनाब कुर्तुबी साहब कहते हैं अपनी अल-मुफ़हिम जो तलख़ीस है किताब मुस्लिम की, उसमें कहते हैं कि क्या मुराद है? क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं, इन जुमलों की शरह हम खुद देंगे, शिया को हक़ नहीं है वो शरह करे। हमने कहा ठीक है, आप बताएँ क्या मुराद है? कहते हैं वकान अली अलियन मिनन नास जिहतुन हयात फ़ातिमा। जिहत से क्या मुराद है कि फ़ातिमा की ज़िंदगी में अली की जिहत थी। का जाहुन व एहतरामुन, अली का एक एहतराम था लोग जो हैं वो कान यहतरमून अलियन फ़ी हयातिहा करामतन लहा। ज़हरा की वजह से लोग अली का एहतराम करते थे। क्यों? कि आगे कहते हैं लिअन्ना बदअतुन मिन रसूलिल्लाह व हुवा मुबाशिरुन लहा। क्योंकि जनाब ज़हरा रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा हैं और अमीरुल मोमिनीन उनके साथ रहते थे। फलम्मा मातत, जब हज़रत ज़हरा इस दुनिया से चली जाती हैं और वो अबू बकर की बैत नहीं करते, लोग उस एहतराम को ख़त्म कर देते हैं। आप कह रहे हैं हज़रत उस्मान के बाद आप इसको लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब जनाब ज़हरा की शहादत होती है तो लोग अली का एहतराम करना छोड़ देते हैं। तो आपकी जी, बात तो रिवायत के बरखिलाफ़ जा रही है। जी मैं इसका जवाब दे दूँ? जी, बिस्मिल्लाह। जी, जी, इसका मैं जवाब देता हूँ। देखें, ये आपने हमारी रिवायत पेश की है, उसमें आप देखें कि बार-बार सईदा सलामुल्लाह अलैहा का जो है ना ज़िक्र आ रहा है कि उनकी वजह से सैयदना अली अलैहिस्सलाम का एहतराम किया जाता था और जब वो दुनिया से चली गईं तो उनका एहतराम ख़त्म हो गया। आप जो देखें ये लिखने वाले भी अहले सुन्नत हैं और हुँ, एहतराम करने वाले भी सहाबा हैं। तो फिर हुँ। ये इतना बड़ा वाक़या हुआ, तो ये सारे एहतराम करने वाले ख़ामोश क्यों बैठे रहे फिर? नहीं, वो कह रहे हैं एहतराम नहीं इसका कर रहे, जनाब ज़हरा के बाद एहतराम नहीं करते थे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो वाक़या जो हुआ है, इतना बड़ा वाक़या हो गया, मतलब उसी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं। ये आपने हमारे हुँ, हवाले दिए अभी। उनमें जी, हमारे ही जी। अहले सुन्नत के लोग लिख रहे हैं कि सहाबा जो थे हज़रत अली सलाम का एहतराम इसलिए करते थे कि बीबी सलामुल्लाह जो हैं वो हज़रत अली सलाम के अक़द में थी, निकाह में थी और ज़ाहिर-सी बात है हुँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीधा से मोहब्बत है और जो आप जन्नती औरतों की सरदार भी हैं, उनके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, अहले बैत हैं, सब कुछ हैं वो। तो हुँ। ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा वाक़या हुआ और ना कोई हाशमी जो है वो कोई उसके दिल में एहतराम रहा सीधा का। क्यों नहीं उन्होंने फिर बदला लिया? उन्होंने क्यों नहीं चढ़ाई की हज़रत उमर एंड कंपनी उस्मान पर? भाई हम आगे बेसिकली चले हज़रत गए। उमर खाली इसमें हम मुलव्वस आगे नहीं चले होते। गए। हम आगे जी। चले गए। हम एक कदम और आगे चले गए कि इमाम अली ने किसास नहीं लिया, इमाम अली ने बदला नहीं लिया, बनु नहीं, हाशिम मैं साथ नहीं हुए। सैयदना अली अलैहिस्सलाम की आगे बात चले नहीं गए कर हम। रहा। मैं कह रहा हूँ कि दूसरे आप ही कह रहे हैं कि वो सहाबा जो रिस्पेक्ट करते थे बीबी सलामुल्लाह अलैहा की वजह से, तो वही ایک सहाबा چیز ने میں फिर اگر ایڈ बीबी کر دوں सलामुल्लाह عثمان अलैहा के بھائی बारे में इतना बड़ा عثمان بھائی वाक़या हुआ, तो वो सब क्यों عثمان नहीं بھائی फिर ایک वहाँ چیز پر ایڈ बोले? کر دوں اگر زیادہ تو اس سے जी, صرف آدھے منٹ میں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں
کہ احترام جی سر کتنا کرتے تھے. حضرت عمر جب آگ لے کے آئے تھے نا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر میں، جو آپ کے یہاں ثابت ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے بھی کہا تھا ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. کتنا احترام کرتے ہیں؟ اگر یہ بندے جو آپ کے گھر میں مشورہ کر رہے ہیں، اگر یہ باز نہ آئے تو میں اس گھر کو جلا دوں گا. یہ اتنا احترام کرتے تھے. جی شکریہ، بات جاری رکھیں آپ. جی جی. یہ اچھا میں نے یہ خود روایت بتا جو دیا. ہے یہ وہی ہے نا، زید بن اسلم والی روایت ہے نا؟ جی زید بن یہ اسلم والی بھی ہے، دوسری عبد الرحمن بن عوف والی بھی ہے. زید بن اچھا اسلم والی ہے. چلیں زید بن زید اسلم بن والی. اسلم والی روایت ہے، تو اس کے اوپر ہم نے وہ جی لگا دی نا. ابھی وہ طلحہ بھائی نے ویڈیو بنائی ہے، تو اس کا آپ جواب دے دیں. وہ تو کیا ثابت نہیں ہے، بنائی؟ کیونکہ زید بن وہ تو اسلم ہم جو ہے چلیں اس پہ اسلم جو آتے ہے ہیں، اس پہ آتے ہیں، وہ تو آتے اسلم ہیں جو اس ہے پہ. وہ تو حضرت عمر کی اس میں غلامی میں اس وقت آیا جب وہ پہلے حج پر جو ہے نا اس پہ ابو ایمان پہلے آپ خلیفہ سے تھے. بات کریں گے عثمان بھائی. اس جی روایت جی پہ تفصیلی کلام کرتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں نا. یہ جی وہ دلیل کے طور پہ رکھ رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے اس کی روایت کو. اس کے اوپر ابھی اس سے حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ. طلحہ بھائی کو میں نے دعوت بھی دی ہے، ان سے روبرو گفتگو کی انشاءاللہ. ان سے بھی ایک سیشن رکھیں گے. ہم ابھی ادھر نہیں جاتے، ٹھیک جی ہے؟ جی. ہم ابھی اسی پہ ہیں. آپ اسی پہ اگر تاکہ یہ کلیئر ہو جائے پھر آگے بڑھتے ہیں. جی بیان کریں. اچھا میں وہ صحابہ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اب آپ نے میری بات سننے کے بعد اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو کرنی ہے نا، کہ بتائیں کہ یہ صحابہ جو ہیں حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کا احترام کر رہے ہیں، اور احترام کرنا بھی چاہیے تھا، بنتا بھی ہے. دیکھیں یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس کو مطلب ایکسیپٹ کرتے ہیں دل سے، ظاہر سی بات ہے شیعہ جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس واقعہ آپ سمجھتے ہیں بالکل صحیح ہے. تو اس کا ہر جو ہے نا وہ سارے کے سارے صحابہ پر جاتا ہے، صرف سیدنا علی علیہ السلام پر نہیں جاتا. سیدنا علی علیہ السلام اکیلے کیوں قصاص لیں؟ ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے صحابہ ہاشمی ہیں، حضرت علی اسلام کے چچا زاد پھوپھی زاد، ٹھیک ہے، جو چچا زاد جو ہاشمی خاندان میں آتے ہیں، سب سے پہلا ان کا بنتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی سٹیپ اٹھایا. دیکھیں آج کے دور میں میری بیوی پر بھی اگر کوئی ایسی کوئی خدا نخواستہ کوئی گالی دے دے یا کوئی تھپڑ بھی مار دے، تو میری غیرت بھی جو ہے نا وہ گوارا نہیں کرے گی، بلکہ میرے رشتہ دار ہیں، اس کے بھائی ہیں، وہ پورا قبیلہ ہے، ایک سسٹم ہے مسلمانوں میں، وہ سارے کے سارے اس عورت کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر سارے کے سارے صحابہ پر حرف آتا ہے نا کہ انہوں نے مطلب کیوں نہیں وہ پھر انہوں نے کیا حضرت عمر کے خلاف کیا کوئی اقدام کیا، یا حضرت عمر اینڈ کمپنی کے جو آپ کہہ لیں حضرت ابوبکر عثمان، یہ سارے اینڈ کمپنی ہوئے نا آپ کے نزدیک، یا بیسیکلی تو جی یہ کی گروتھ ہے یہ. تو پھر ان سب کے خلاف کیوں نہیں اقدام کیا گیا باقی صحابہ کی طرف سے؟ سارے کے سارے صحابہ اس میں پھر مجرم ہوئے. صحیح ہو گیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جواب آپ سنیے، اب جواب سنیے گا. اور آپ کے میں نے جو اس لیے عرض کی کہ ظاہر روایت کے خلاف آپ نے تجزیہ کیا ہے، اب اس کو تفصیل سے ہم تھوڑا سا چند پہلوؤں سے گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ثقیفہ کے حالات کیا تھے، اور آپ کن صحابہ کی بات کر رہے ہیں، بنو ہاشم میں کون تھے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے. اب آپ ایک قدم وہ آگے چلے گئے کہ یہ تو صحابہ کے اوپر حرف آتا ہے اگر ہم اس بات کو قبول کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات جو نقل ہوئی ہے یہ بات مسلم ہے، آپ کے اپنے علماء نے لکھا ہے. تو آپ جا رہے ہیں کہ استبعاد کی طرف، کہ اگر اس بات کو قبول کر لیں تو صحابہ پہ حرف آتا ہے. بھائی یہ بات آپ کی کتابوں میں نقل ہو چکی ہے، آپ کے علماء نے اس کو بیان کر دیا ہے، اس لیے آپ کے پاس چارہ نہیں ہے کہ آپ اس سے ہاتھ ہٹائیں اور آپ اپنا ایک ایسا تجزیہ پیش کریں. چونکہ صحابہ پہ حرف آ رہا ہے تو لہٰذا ہم اس سے ہاتھ ہٹا لیں گے. ٹھیک اچھا ہے، اس تو میں یہ جی استبعاد دلیل ایک نہیں بات ہوتا سن لیں. عثمان بھائی، یہ اسے کہتے ہیں استبعاد. ٹھیک ہے، اسے اچھا دلیل نہیں کہا جاتا. جی جی ایک بات سن لیں اپنا محترم، کہ شہباز بھائی کہ دیکھیں یہ روایت کا جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کا جو مرکزی راوی ہے زید بن اسلم ہے، ٹھیک ہے، نہیں اس نہیں، کے میں اس علاوہ پہ بات دیگر ہی نہیں بھی. کر رہا، میں اس پہ بات ہی نہیں ٹھیک کر ہے، رہا، میں اسی بخاری کی روایت پہ تو ہوں، بخاری کی روایت کی بات کر رہا ہوں. کون سی والی؟ یہی بخاری کی میں روایت کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ امیر المومنین کا احترام کرنا چھوڑ گئے تھے. ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ میں جو اسی آپ کی کہہ بات رہے کر ہیں رہا ہوں. کہ بی بی ہاں اسلام اللہ نہیں نہیں علیہ نہیں، کی. اچھا میں اس کی دنیا بات کے نہیں کر جان رہا، سے میں عرض کر رہا ہوں یہ اسی میں ہے نا، بخاری میں ہے نا کہ دنیا سے جانے کے بعد لوگ امیر المومنین کا احترام کرنا چھوڑ گئے تھے، تب امیر المومنین نے آ کے بیعت کر لی. صحیح ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی روایت کا ظاہر کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو مان لیں تو صحابہ پہ حرف آتا ہے. تو نہیں آپ یا وہ تو تو روایت کو نہیں جھٹلائیں، اب دیکھیں وہ تو یا تو احترام روایت نہیں کو کر رہے جھٹلا تو دیں. نہیں، وہ احترام کیا نہیں کر رہے تو وہ تو ان کو وہ اس طرح تو نہیں سمجھ رہے نا، وہ تو احترام نہیں کر رہے مطلب حضرت علی علیہ السلام کا، تو وہ تو کیا بی بی مطلب ہے اسلام اس علیہ سے؟ کی دنیا سے چلے گئی اس وجہ سے نہیں کر رہے نا، وہاں یہی تو نہیں میں لکھا یہی کہ ان پوچھ کے رہا ہوں ساتھ یہ ظلم کیا میں گیا. یہی پوچھ رہا ہوں میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ بی بی کے جانے کے بعد علی کا احترام کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا بی بی کی جانے اس میں تو یہ جو حدیث میں لکھا ہے ہم اس سے انحراف نہیں کرتے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت علی علیہ السلام نے، اور سب نے کر لی تھی، تو وہ لوگوں کو یہی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام بھی ان کی بیعت کر لیں. تو پھر اس حدیث کے اگر سارا آپ مانیں تو پھر وہ تو ہمارے حق میں چلی جاتی ہے نا. بعد میں حضرت میں علی عرض علیہ کر رہا السلام ہوں نے بیعت ہم کر آپ لی کے حق میں لے کے اور جائیں گے عثمان بھائی، ہم خوشی آپ کے خوشی حق میں سب لے ان کے کے جا رہے ساتھ ہیں. راضی ہم ہو نہیں گئے. کہہ رہے ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کی روایت کے مطابق 6 مہینے. آپ ہنسی خوشی خوشی کہہ رہے ہیں نا بھائی، خوشی پوری حدیث سے پتہ چلے گی نا. شروع میں روایت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جناب لوگوں نے علی کا احترام چھوڑ دیا، میرا لے دے کے مدعا بھی اسی جگہ پہ ہے.
آپ شمال جائیں، مشرق جائیں، مغرب جائیں، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، اپنی جو تحلیل کریں. میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ نے امیر المؤمنین کا احترام کیوں چھوڑ دیا تھا؟ چلے میں اس پر بھی میں آپ کی سائڈ لے لیتا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا، کیونکہ میں دیکھیں میں جو ہے نا لیکن تفصیلی میری شیعہ سائڈ نہ لیں عثمان میں بھائی، دیکھیں میں آپ استغفر کو اللہ. اپنی دیکھیے بات کلیئر کر دوں نا، میں عثمان بھائی تفصیلی شیعہ صرف ہوں، میں ایک سیدنا سیکنڈ، علیہ ایک السلام سیکنڈ، کی ایک سیکنڈ، اصلیت کا قائل صرف ہوں. ایک سیکنڈ. تو جی جی حضرت ایک علی علیہ سیکنڈ. السلام کی خوشی میں میری خوشی ہے اور ان کی ناراضگی ہاں میں میری ناراضگی ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر حضرت علی علیہ absolutely. السلام کے ساتھ وہ صحابہ نے ایسا کیا جہاں سے کچھ روایت میں لکھا تو انہوں نے غلط کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا اگر چاہیے کیا تھا. اگر ٹھیک ہے، نہیں ہے، اگر نہیں ہے روایت میں، اگر نہیں ہے ہوا ہے. تو ہم نے آگے کے حالات بھی دیکھنے ہیں نا سر، کہ جب وہ دیکھ بعد رہے میں ہیں، ہم وہ آگے بات چلیں گے ختم نا، ہوگی تو ہم آگے چلیں گے نا، ہم ابھی آگے چلیں گے، ہم رکیں گے نہیں یہاں پہ. تو بس یہاں تک آپ یہ اگر مفروضے سے باہر نکل کے ایک دفعہ میری سائڈ نہ لیں، امیر المومنین کی سائڈ لے لیں، اہل بیت کی سائڈ لے لیں، اور یہاں پر کم سے کم مظلومیت امیر المومنین کو مان لیں کہ بھائی علی کا احترام کیوں چھوڑ دیا گیا. کیا یہ وہ علی نہیں ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ قربانیاں اس علی کی نہیں ہیں؟ کیا اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں اسی گھرانے کی نہیں ہیں؟ کیا اسلام کے لیے تمام جتنی بھی جنگیں ہیں ان میں فاتح علی نہیں ہیں؟ تو جب اسلام کی سربلندی میں سب سے زیادہ کردار علی کا ہے تو پھر اس علی کا احترام ان لوگوں نے کیوں چھوڑا؟ تو آپ یہاں پر اس چیز کو مانیں کہ صحابہ کا یہ جو احترام تھا یہ فرضی تھا اور وہ اپنے ہوائے نفس کے تابع تھے، رسول کی احادیث کے تابع نہیں تھے. مانیں آپ اس کو. تو سر اس میں دیکھیں نا، اس میں حضرت عقیل بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، ٹھیک ہے، سیدنا عباس بھی ہیں، تو وہ تو اس وقت حیات ہے نا، تو وہ اس پر ان میں سب کو پھر رگڑا لگائیں گے آپ پھر. ٹھیک ہے، ہاشمی بھی میں تو وہاں پر ابھی میں ہیں نا اس آپ وقت. کی ابھی میں ایک اور روایت لے آتا ہوں. حضرت عباس بھی اس سے نکل جائیں گے، حضرت عقیل اور یہ سارے، کیونکہ یہاں پر صحابہ کی بات آ رہی ہے. صحابہ کی جب بات آ رہی ہے تو حضرت عقیل اور ان کے لیے آپ ہمیں اسپیشل طور پہ دکھائیں گے. ٹھیک ہے کہ آپ وہ حضرت عقیل بھی نہیں ان کو مانتے تھے، آپ اور ہاشمی لوگوں کا ہمیں لے کر آئیں گے. پہلی چیز تو دیکھیں ہر چیز کے مستثنات ہوتے ہیں. ابھی میں حضرت عباس کی روایت آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ روایت اور زیادہ سخت ہے، اور زیادہ سخت ہے. مسلم کی روایت ہے، بخاری کی، جی بے بخشی معذرت کے ساتھ بخاری کی روایت ہے، رکھوں آپ کے سامنے. چلیں یہ جی روایت بھی دیکھیں. ابھی آپ یہ وہ چیز ہے کہ جو بتاتی ہے کہ امیر المومنین کی مظلومیت کس نوعیت کی تھی. یہ میں آپ کے سامنے روایت رکھ رہا ہوں. ابھی ایک روایت سے ہم دوسری روایت کے ساتھ، آپ کہتے ہیں نا ساری روایتیں ایک ساتھ رکھیں گے نتیجہ لیں گے، تو ابھی ہم نتیجہ لینے لگے ہیں ساری روایتیں ایک ساتھ رکھ کے. یہ روایت ہے جو یہ علماء بڑے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین جو ہیں، یہ روایت ملاحظہ فرمائیں، فتح الباری کی شرح کے ساتھ ہے. روایت نمبر بخاری کی 4270 ہے. وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں رسول کے چہرے پہ، چونکہ بنی ہاشم کے چہرے پہ دیکھ لیتا ہوں کہ جب وہ اپنے موت کے قریب ہوتے ہیں، وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت انی لا عارف. ٹھیک ہے، تو یہ کس کا مائک ہے تنگ کر رہا ہے؟ یہ ہمارے کسی بھائی کا مائک تنگ کر رہے ہیں. اچھا، تو یہ میں روایت دوبارہ رکھتا ہوں تاکہ کیونکہ ڈسٹربنس ہو رہی تھی. دیکھیے گا اس میں ایک لفظ ہے کہ اے علی انت واللہ بعد ثلاث عبد العصا، 3 دن کے بعد تم عبد العصا بن جاؤ گے. آپ کو اس عبد العصا کا معنی معلوم ہے یا میں شرح سے دکھاؤں عثمان بھائی؟ یہ آپ بتائیں، مجھے اتنی عربی نہیں آتی. ہاں، یہ کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے کہ تم دوسروں کے تابع بن جاؤ گے. کیا مطلب ہے دوسروں کے؟ امیر المومنین کسی کے تابع نہیں ہیں لیکن تم غیر کے تابع بن جاؤ گے. یہ فتح الباری نے بیان کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اور شروحات نے آپ کے شارحین نے کیا بیان کیا ہے. ملا علی قاری صاحب نے اسی کی شرح میں یہ بیان کیا کہ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ عبد العصا بن جائیں گے 3 دن کے بعد. ابھی رسول اللہ کی اس دنیا سے نہیں گئے، ابھی رسول اللہ بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے، ابھی جناب زہرا بھی نہیں گئی. جناب زہرا آپ کے بقول 6 ماہ بعد گئی ہیں. ابھی یہ جناب عباس پہلے سے پیشن گوئی کر رہی ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ میں یہ حضرت عباس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، چونکہ آپ کہہ رہے تھے نا وہ بھی تھے تو ان کا کیا بنے گا. کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ان نبی یموت بعد 3 ایام، کے نبی 3 دن بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے. وتصیر انت مامورا علیک بلا عز ولا حرمہ بین الناس، کہ تم 3 دن کے بعد لوگوں کے ماتحت بن جاؤ گے، تمہارے بلا عزت کوئی عزت نہیں ہوگی. اے علی تمہاری لوگوں کے درمیان کوئی حرمت نہیں ہوگی. آ جائیں بسم اللہ. اب ایک اور روایت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جو بتا رہی ہے کہ رسول کے بعد ہی علی کی عزت و احترام چلی جائے گی. حضرت عباس کا اعتراف ہے. اب بتائیں. نہیں، اس میں حضرت عباس یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ دوسروں کی اتباع کرنے لگیں گے. اتباع، اس میں ہاں عزت اور احترام، کیا دوسروں کی اتباع سے عزت و احترام ختم ہوتا ہے انسان کا؟ اچھا، دوسری روایت میں انہوں نے کہا کہ آپ کا عزت احترام ختم ہو جائے گا، دوسری جو پڑھی آپ نے. نہیں، اسی روایت کے عبد العصا کے معنی میں بدر الدین عینی نے، عجلونی نے، شارحین نے، میں 10 شارحین یہاں پہ رکھ سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ علی تم دوسروں کے اس انداز سے تابع ہو جاؤ گے کہ تمہاری کوئی عزت اور احترام لوگوں کے درمیان نہیں رہے گا رسول کے بعد. جی تو اب اس میں دیکھیں نا، پھر بہت سارے صحابہ بھی ایک طرف آ جاتے ہیں نا، لیکن پھر بھی حضرت علی علیہ السلام جو ہے نا ان کی دیکھیں، میں پھر بھی یہی کہوں گا حضرت علی علیہ السلام کی عزت
کرنا جو ہے نا وہ ضروری تھی، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کا مقام جو ہے میں تو کہتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کے ہوتے ہوئے نا حضرت علی علیہ السلام امام تو حضرت علی علیہ السلام ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے مولانا اسحاق سے بھی سنا ہوگا. اور سیدنا عباس کا جو معاملہ ہوا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، وہ جو انہوں نے کچھ الفاظ سخت الفاظ ادا کیے اپنے بھتیجے کے بارے میں، تو وہاں پر بھی ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ سیدنا عباس کو وہ لفظ نہیں کہنے چاہیے تھے. بہرحال وہ چچا بھتیجے کی بھی بات تھی. لیکن یہ معاملہ جس طرح آپ ان چھوٹی چھوٹی روایتوں سے اتنا وہ آگے لے کے جاتے ہیں نا، تو میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ دنیا میں اس طرح کے استغفر معاملات ہوتے رہتے اللہ، ہیں. دیکھیں استغفر اللہ استغفر اللہ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کا آپ بہت احترام کرتے ہیں. بھائی روایت واضح کہہ رہی ہے، میں شر بھی شیعہ پیش نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے آپ کہہ رہی ہیں چھوٹی سی بات ہے، علی کی عزت و احترام لوگوں میں نہیں رہی، تو یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، آپ اس سے بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں عثمان بھائی؟ نہیں، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، تو میں حضرت یہی علی علیہ پوچھ رہا السلام ہوں. کے ساتھ ہوں، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، پوری کی پوری ایک صحابہ کی جماعت پھر ایک طرف اور ہاشمی بھی ایک طرف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آغا تو دیکھیں آپ اب کس کے ساتھ ہیں؟ فیصلہ یہیں پہ کرنا ہے. آپ دونوں کے ساتھ ہیں، جو علی کا احترام نہیں کر رہے ان کے ساتھ بھی ہیں اور علی کے ساتھ بھی ہیں. پھر ہم نے آگے والے معاملات بھی دیکھنے ہیں نا سر. آپ تو پھر اسی میں اٹک گئے ہیں نا. پھر آگے بھی تو ہم میں نے اٹکا دیکھنا ہے نہیں کہ ہوں، حضرت علی دیکھیں السلام نے میں باقی اٹکا نہیں زندگی ہوں. تو گزاری ہے نا. اس کے جی بعد جو ہے جی گزاری ہے. تو حضرت عباس یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تم رسول کے جانے کے بعد، میں دیکھ رہا ہوں رسول کے جانے کے بعد، یعنی کیا مطلب ہے؟ حضرت عباس دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے. حضرت عباس کو کہاں سے معلوم ہوا؟ آپ خود سوچیں، اس روایت کی تھوڑی سی تحلیل کر لیں، تھوڑا سا آپ تجزیہ کر لیں. آپ تاریخ کو تجزیہ کرتے ہیں، مفتی اسحاق کے آپ ماشاءاللہ بہت اچھے فالوور ہیں، تو وہ بھی بڑے تجزیہ کرتے تھے. تو میں کہہ رہا ہوں اسی روایت کو تجزیہ کر لیں کہ حضرت عباس یہ کہاں سے پیشن گوئی کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول کی زندگی میں ہی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے کہ علی کو اپنا تابع بنایا جائے اور علی کی حرمت کو ختم کیا جائے، علی کی لوگوں کے درمیان عزت کو ختم کیا جائے. ایسی پلاننگ صحابہ کر رہے تھے. اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے آگے بھی چلنا ہے، میں آپ کے ساتھ آگے چلوں گا، لیکن جب ہمارا یہ مقدمہ مضبوط ہو جائے گا، آگے والی بات آسانی سے حل ہو جائے گی عثمان بھائی. جی. اچھا، اس پر میں تھوڑا عرض کر دوں نا. تو آپ نے یہ سیدنا عباس سے یہ اتنی واضح، دیکھیں یہ بہت ہی مطلب کہ باریک بات ہے جو سیدنا عباس علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن حضرت عباس سے آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے، نہ ہی اپنی کتابوں سے، نہ ہی عبداللہ ابن عباس سے، کہ بی بی سلام اللہ علیہ قتل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے. یہ سید موسوی صاحب نے بھی آپ سے ایک سوال رکھا تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں اتنی باریک بات اگر کر سکتے ہیں سیدنا عباس کہ حضرت علی السلام کے بارے میں ایسا ہو جائے گا اور لوگ ایسا کریں گے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ اتنا بڑا واقعہ جس کے اوپر آپ نے پروگرام رکھا ہوا ہے، یہ سارے اس کے روایت کرنے والے کیوں نہیں ہیں؟ کوئی بھی ہاشمی نہیں ہے اس پر روایت کرنے والا. یہ کیوں ایسا معاملہ ہے؟ صحیح. ایک ہی جو ہے اب اس مدینہ، ابھی پوری ابھی مدینہ ہم میں ایک ہی بندہ ہے جو اس وقت جی موجود بھی نہیں تھا اور اس کو ساری وہ بات پتہ چل گئی. اس کا جواب نہایت آسان ہے، میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا جواب نہایت آسان ہے. صحیح ہے. اہل سنت منہج کیا ہے آپ کا؟ جی، صحابہ کے اہل مشاجرات کے سنت، بارے میں اہل سنت منہج کیا ہے؟ وہ اہل سنت منہج اس کے اوپر بہت ہم بات کر چکے ہیں. اس میں آپ کو دیکھیے آسان ابھی یہ آپ بتا کتابیں دیتا اہل ہوں. سنت کی ہے نا، جی کتابیں اہل جی سنت کی جی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں روایتیں نہیں ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں جی، میں روایتیں اہل نہیں ہیں، سنت فلاں سے کہتا نہیں ہے، ہوں. ایک اہل ہی بندے سنت سے ہیں. منج منہج منج کیا ہے؟ میں منہج یہی ہے کہ مشاجرات صحابہ پر جو ہے نا بات نہ کی جائے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر بالکل آپ کو حق نظر آ رہا ہو وہ آپ جو ہے نا اس کو چھپانا شروع کر دیں. یہ ابھی اہل آپ چھپا رہے سنت ہیں، جو خود چھپا موجودہ رہے اہل ہیں. آپ سنت اس کا ابھی یہ مطلب لیتی ہے. آپ موجودہ موجودہ اہل اہل سنت سنت اس میں کا سے یہ مطلب آپ لیتی ہے. ایک عثمان بھائی، آپ جیسے معتدل بندہ بھی ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی آپ نے یہ چیز بیان کی ہے کہ علی کا عزت و احترام نہیں لوگ کر رہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی بات کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. تو آپ بھی تو اسی پہ آگے نا، مشاجرات میں آپ بھی تو چشم پوشی کر کے آگے جانا چاہ رہے ہیں. نہیں، میں صرف اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں نے بی بی اسلام اللہ علیہ کے اوپر جو آپ کا پروگرام ہے نا، میں نے اس حوالے سے بات کی ہے میں اس کہ روایت پہ بات نہیں کر رہا، میں ابھی آپ کی خدمت میں روایات رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت میں روایات رکھ دوں گا، بنو ہاشم سے رکھ دوں گا اور ہمارے اہل بیت سے بھی روایات رکھ دوں گا. میں دیکھیں موضوع ایک طرف سے دوسری طرف جاتا ہے تو یہی مسئلہ خراب ہوتا ہے. عثمان بھائی آپ نہایت ایک سینسیبل شخصیت ہیں، میں اس لیے بڑا لطف آتا ہے آپ جیسے لوگ آتے ہیں برادران اہل سنت میں سے، اور ہم بھی ایک احترام کے ساتھ ایک علمی اور ادبی گفتگو ہوتی ہے. ہم اس لیے ابھی سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ابھی ہم روایت کو مکمل طور پہ دیکھتے ہیں. ابھی ہم روایت کو مکمل طور پہ دیکھتے ہوئے پہلے مقدمے میں ہی رکے ہوئے ہیں، اسی پہ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے. میں آگے کیا لے کے جاؤں آپ کو؟ میں آپ سر اسی پہ دوبارہ فیصلہ آپ سے کر یہی لیں. کہہ دیتا ہوں. میں دوبارہ اس پر عرض کر، میں اپنا جواب کلیئر آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ نے کہا نا سیدنا علی علیہ السلام کی عزت تھی. ٹھیک ہے، میرے لیے سیدنا علی علیہ السلام کی عزت سب سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، میں سیدنا علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہوں. ظاہر سی بات، جب افضلیت کا قائل ہوں تو میرے نزدیک اس وقت وہ سب سے افضل وہی ہیں اور ان کا احترام بھی بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اب دیگر آپ کی کتب دیکھتے ہیں، آپ خطبہ شکشکیہ جو آپ کا نہج البلاغہ میں موجود ہے، ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر حضرت علی علیہ السلام خود جو ہے وہ شیخین کی عزت و احترام کر رہے ہیں. تو پھر اس میں ہم کیا شکشکیہ کریں میں گے؟ احترام کر رہے ہیں، شکشکیہ میں احترام کر رہے ہیں شیخین کا. اس میں وہ اچھے الفاظ ادا کر رہے ہیں نا، حضرت بکر کی، استغفر حضرت عمر اللہ، کی. شکشکیہ میں اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. عثمان بھائی آپ نے شکشکیہ پشتو میں پڑھا ہے؟
میں آپ کو بھیج دوں گا، اس کا پیش کر دوں گا، میں ابھی پڑھ دکھا دیتا ہوں، مجھے آپ کو بھیجنے کے میں ابھی سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں مکتوب عثمان ہے نا بھائی سر، دیکھیں، بہت سارے ہیں اس میں. حضرت علیہ السلام دیکھیں جو ہے آپ شکشکیہ کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں عثمان بھائی، مجھے آپ سے اس طرح کی باتوں کی توقع نہیں تھی. آپ شکشکیہ خطبے کو جس کو اہل سنت اسی وجہ سے انکار کرتے ہیں، اسی وجہ سے انکار کرتے ہیں، اس میں شیخین کی مذمت ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی عماد بھائی آپ کے سامنے خطبہ رکھ دیتے ہیں، آپ نے اگر صحیح سے نہیں پڑھا تو ابھی آپ کے سامنے خطبہ رکھ دیتے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، اس میں ایک ہی مکتوب تو نہیں ہے نا، اس میں اور بھی ہے نا. دیکھیں میں اور رکھ دوں. میں آپ کے سامنے نہج البلاغہ کے کتنے مکتوب رکھوں شیخین کی مذمت میں؟ آپ بتائیں، میں اتنے ہی رکھوں گا. 5. تو وہ جو اس میں پھر فضیلت والے ہیں اس کو پھر آپ مانیں گے؟ فضیلت والا وہ جو للہ فلان جی وہی کہ حضرت عمر کی تعریف کی تھی، وہ والا. جی، حضرت عمر کی تاریخ میں ہے نا وہ، پھر آپ نہیں ہے نا کہاں. اماد بھائی، میں عثمان بھائی، میں آپ سے اب دیکھیں ایک مقدمے پہ میں رک کے پھنس گیا. آپ ابھی وہ خطبے کے اوپر اماد بھائی نے پوری ایک کلپ بنایا ہوا ہے. مرزا صاحب کے پیچھے آپ لوگ اس خطبے کو لے کے چل پڑے ہیں، آپ نے خود تحقیق نہیں کی. عثمان بھائی افسوس کی بات ہے، آپ خود تحقیق کر لیتے. مرزا صاحب کی علمی قابلیت آپ کو پتا ہے کتنی ہے؟ بتاؤں ابھی؟ نہیں، میں ان کو فالو نہیں کرتا مرزا صاحب کو. مفتی ساق صاحب کی بھی بتا سکتا ہوں، 2 منٹ کا کام ہے. جی جی ٹھیک ہے، میں مفتی ساق صاحب، اس لیے میں نے اس دن کہا کہ ان کو بلائیں. میں مفتی ساق صاحب سے ایک سوال رکھوں گا، اگر کوئی مفتی ساق صاحب کا شاگرد مجھے پہ اس پہ جواب دینے پہ قانع ہو گیا، میں مفتی ساق صاحب کو سلیوٹ کروں گا. ایک سوال رکھوں گا ان جی کی جی علمی قابلیت پہ. ٹھیک ہے، حکم وہ اگلے سٹیپ پہ ہے، وہ میرے ابھی ہے پینڈنگ پہ ہے. ٹھیک ہے، وہ میں ثبوت کے ساتھ رکھوں گا. میرا کلپ بھی اس پہ موجود ہے لیکن رکھوں گا. ابھی ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم مشرق مغرب گھوم کر آئیں. بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں عثمان بھائی، کافی لوگ کال پہ ویٹنگ میں ہیں. تو جی میں نہیں چاہ رہا کہ اس طریقے سے ہم چلیں. میں پہلے مقدمے میں آپ کے ساتھ یہاں پر چاہ رہا ہوں کہ کلیئر ہو جائے کہ امیر المؤمنین کا آپ نے کہا کہ حضرت عثمان کے بعد ہم اس کو لیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے 2 روایات بخاری مسلم سے رکھی. ان کے مطابق رسول کے بعد سے ہی، رسول جیسے اس دنیا سے گئے ہیں، لوگ امیر المؤمنین کا احترام چھوڑ گئے. وہ بلا عزہ و بلا احترام، اور وہ لوگ صحابہ تھے. وہ تو یہی جی صحابہ آپ کہتے ہیں. اس میں دیکھیں نا شہباز بھائی، ایک معاملہ ہوا ہے نا، یہ بنو ثقیفہ والا جو معاملہ ہوا ہے، اس میں حضرت علی علیہ السلام جو ہے ان کو یہ سمجھ آیا کہ جو ہے نا یہ ہمیں وہاں بلانا چاہیے تھا اس میں، لیکن وہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ لوگ نہیں بلا سکے اس وقت. وہ فوراً یہ ان کو معاملہ کرنا پڑا. ٹھیک ہے، تو امیر المؤمنین نے یہ کہاں پہ کہا مجھے بلا لیتے؟ جی امیر المؤمنین نے کہاں پہ فرمایا کہ مجھے بلا لیتے؟ نہیں، اس میں شامل کرنے کا الفاظ نہیں ہے بخاری کی جو روایت ہے کہ آپ ہمیں اس میں دکھا شامل کرنا. لے آتے ہیں بخاری. ٹھیک ہے، کس میں آپ ہم سے اس میں یہ الفاظ ہیں شامل کر لیتے، یا یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس دیکھیں امر کے زیادہ مستحق تھے؟ اس میں کون سے الفاظ ہیں کہ ہم اس چیز کے زیادہ مستحق تھے، یہ الفاظ ہیں، یا آپ ہمیں مشورے میں شامل کر لیتے، یہ الفاظ ہیں؟ بات تو یہی ایک ہی ہو جاتی ہے نا کہ جب مشورے میں شامل کرتے ہیں یا ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں. ٹھیک ہے، آپ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کا مکتبہ فکر تو یہی کہتا ہے نا کہ حضرت علی علیہ السلام کا ہی نہیں، ہونا آپ کی چاہیے تھا. روایت میں ابھی سنیں، میں آپ ہی کی کتابوں سے صحیح سند روایات بخاری سے اور دیگر کتابوں سے رکھ دوں کہ امیر المومنین نے ایک نہیں کئی مقامات میں فرمایا کہ میں ابو بکر، عمر، عثمان سے زیادہ اس خلافت کا حقدار تھا. رکھ دوں آپ کی کتابوں سے صحیح روایات؟ تو پھر ان کو پھر کوشش کرنی چاہیے نا، پھر انہوں نے بیعت کیوں کی حضرت ابو بکر کی؟ یہ ہماری اگلا کتابوں میں مرلہ ہے، پھر بیعت یہ نہیں اگلا ہے. مرلہ ہے، یہ اگلا مرلہ ہے. ہم اس کے جواب دیتے ہیں. پہلے مرلے میں آپ اس چیز کو مانیں کہ امیر المومنین خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے اور مانتے تھے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ زور زبردستی ہمارے اوپر نافذ ہیں. امیر المومنین کا یہ عقیدہ تھا. آپ امیر المومنین کے ساتھ اس عقیدے میں ان کے ساتھ شامل ہیں؟ نہیں، میں تو پوری طرح بات کو دیکھوں گا نا سر. دیکھیں حضرت علی علیہ السلام پوری طرح تو دیکھ پھر رہے ہیں ہم. دیکھیں جب بندہ دیکھیں، میں ایک بس مجھے سے 2 منٹ دے دیں پلیز. دیکھیں میں مجھے سوال رکھ دوں اس کا جواب دیجیے گا. سوال رکھ دوں. اب 2 چیزیں ہیں، یہ میں سوال رکھ رہا ہوں اس پہ. امیر المومنین ایک طرف فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے اوپر زبردستی نافذ ہوئے ہو اور تم نے کیا کیا ہے، زبردستی نافذ ہو کر ہمارے اوپر خلیفہ بن گئے، میں زیادہ حقدار تھا. دوسری طرف بیعت کر لی. تو یا تو اللہ یعذ باللہ آپ کی منطق کے مطابق امیر المومنین نے اللہ یعذ باللہ ثم نستجیر باللہ 2 رخی چہرہ اپنایا. ٹھیک ہے، یا پہلی بات سچ تھی یا دوسری چیز سچ ہے. دونوں میں سے ایک چیز ہے. اب آپ جواب دیں. جی ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ دل سے جو ہے نا سچے دل سے ان کو حاکم وقت تسلیم کیا ہے. دیکھیں پھر آپ لوگ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی السلام ان کو حاکم وقت تسلیم کر کے امامت کے چکر سے نکل جاتے ہیں. حضرت علی السلام ہی امام ہے. ٹھیک ہے، ظاہری امام حضرت علی علیہ السلام ہے. ہر چیز ہر لحاظ سے جو ہے نا عزت و احترام کے لحاظ سے وہ ہاشمی ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی حکومت جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو پہلے مل گئی، حضرت عمر کو دوسری مل گئی، حضرت عثمان کو تیسری، اور چوتھے نمبر پر سیدنا علی علیہ السلام آ گئے. لیکن جو ان لوگوں کا مقام ہے ہمارے ہاں اماموں کا، ٹھیک ہے، وہ ہم جس طرح ان کو سمجھتے ہیں نا اصلی سنی جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ افضلیت انہی کی ہے. ٹھیک ہے، امامت سب کچھ انہی کے پاس تھا. ٹھیک ہے، ظاہری جو حکمیت ہے اور جو سلسلہ ہے دنیا کا،
وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان اور اس کے بعد پھر حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہے. عثمان بھائی آپ سمجھدار ہیں، اصلی سنی سمجھدار ہیں یا حضرت ابوبکر سمجھدار تھے؟ دیکھیں نہیں، حضرت ابوبکر نے جس طرح پھر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے زبردستی سوال سن لینا، پورا سوال ہم سن لوگ لیں. کوئی چیز کو نہیں پورا سوال یہ ہے کہ عثمان بھائی جیسا، ابو اماد بھائی بڑا پیارا نکتہ ہے. اصغر شاہ صاحب چونکہ نہایت ہی ایک دقیق انسان ہے. اصغر شاہ صاحب توجہ کیجیے گا. آغا فرما رہے ہیں مفتی صاحب کے شاگرد کہ اصلی امام جو ہیں وہ امیر المومنین ہی تھے. وہ زیادہ ہم ان کو افضل بھی سمجھتے ہیں اور ہم ان کو سارے معاملات سمجھتے ہیں. آج کا ایک سنی یہ سمجھ رہا ہے کہ علی کے پاس زیادہ ایبلٹی تھی، علی کے پاس زیادہ خصوصیات تھیں کہ وہ منصب کو سنبھالتے. حضرت ابوبکر سے زیادہ سمجھدار آج کا سنی نہیں ہو گیا؟ نہیں منصب کو سنبھالنے کی بات میں نے کی. منصب دیکھیں وہ ان کو وقت کے لوگوں نے چنا ہے نا. اسی میں اہل بیت بھی شامل، اپنا ہم تو اہل بیت میں جن ہاشمی کو لوگوں بھی نے دیتے ہیں نا. چنا تو جن لوگوں نے چنا وہ سمجھدار نہیں تھے. جن لوگوں نے چنا وہ سمجھدار نہیں تھے. وہ انہیں نہیں معلوم تھا اس بندے میں علی سے کم اہلیت ہے. سر وہ دنیاوی خلافت جو ہے آپ پھر اس کو اس طرح لیتے ہیں. دنیاوی خلافت جو ہے امیر وہ تو کسی المومنین کو کے پاس دنیاوی خلافت سنبھالنے کی اہلیت ابوبکر کی نسبت کم تھی. تو یہ تو پھر وہ سارے صحابہ پر اور حضرت عباس اور عبداللہ ابن عباس اور حضرت عقیل ان سب پر حرف آتا ہے، جتنے بھی اس دور میں ہاشمی موجود تھے، کہ انہوں نے پھر کیوں حضرت ابوبکر کو مان لیا. میں صرف ایک میری عرض سن لیں کہ دیکھیں مجھے پاکستان کی حکومت جو ہے نا وہ اپوائنٹ کرتی ہے ایز اے ٹیچر ایک اسکول میں، اور مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے اور کہتے ہیں جی فلاں اسکول میں آپ جائیں اور آپ کی رپورٹنگ ہے وہاں پر اور اس دن سے آپ نے جوائن کرنا ہے. اب میرے پاس حکومت کا اتھارٹی لیٹر ہے، میں آگے وہاں جاتا ہوں، وہاں کے استاد کہتے ہیں جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو بھی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ یو. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میرے پاس تو گورنمنٹ کا لیٹر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آگے سے رجسٹر کرتے ہیں نہیں بھائی ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ جائیں جو بھی آپ نے کرنا ہے. مجھے اسکول سے باہر نکال دیتے. اب میرے پاس حکومت کا لیٹر ہے. ٹھیک ہے، میں جاؤں گا، میں بڑی سے بڑی عدالت میں جاؤں گا، اس کو چیلنج کروں گا بھائی یہ مجھے حکومت نے اسکول کا ٹیچر بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک محمد عثمان مرزا جس کو پاکستان کی حکومت ٹیچر بنا دے تو وہ جج کے پاس جائے اور بڑی سے بڑی عدالت کو جو ہے نا دروازہ کھٹکائے. لیکن سیدنا علی علیہ السلام کو اللہ نے منسوس کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے کوئی ایک بھی کسی جج کے پاس نہیں گئے، کوئی جتھا نہیں بنایا. بلکہ میں تو یہاں تک کوشش کروں گا کہ میں 10-15 لوگوں کو جتنے بھی میں کر سکتا ہوں ان کو ساتھ ملاؤں، احتجاج کروں، ویڈیو ریکارڈ کرواؤں. جج کا نام کیا تھا جس کے پاس حضرت علی جاتے؟ جج کا نام بتائیں، وہ جج کا نام بتائیں کہ جس کے پاس حضرت علی جاتے. حضرت علی اسلام خلیفہ وقت کے پاس جاتے ہیں بھائی. مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، آپ تو قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں. جا رہے ہیں نہیں سر دیکھیں میں جا رہے ہیں. چلیں بسم اللہ. دیکھیں سر یہ بات بھی سن لیں، پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ چل جاتا نا کہ یہ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثبوت پیش کر رہے ہیں. بات تو یہ ہے نا، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. احسن تم عثمان بھائی، آپ نے جو مقدمہ پیش کیا میں آپ کو داد دیتا ہوں. اب آپ ایسی بند گلی میں چلے گئے، اب آپ کے پاس واپس آنے کا آپشن نہیں ہوگا. کیسے؟ ابھی آپ کو بتاتا ہوں. بھائی عثمان بھائی آپ نے یہی بات کی ہے کہ آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم امیر المومنین کو افضل سمجھتے ہیں، لیکن دنیاوی منصب جو ہے وہ حضرت ابوبکر نے سنبھال لیا. غامدی نے آج کیا بات کی ہے؟ دنیاوی منصب کس نے سنبھالا تھا؟ معاویہ نے، اور امیر المومنین پیچھے ہو گئے. نہیں، ایک لاٹھی ساری جگہ پہ. سر اس کو اہل سنت کے لوگ ہی اس کے اوپر لان تان کر رہے ہیں. بھیجنی چاہیے سر، نہیں بھیجنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کے پاس زیادہ خصوصیات تھیں، علی افضل تھے، لیکن ظاہری منصب جو ہے وہ حضرت ابوبکر کو مل گیا، تو ہم حضرت ابوبکر کو مان رہے ہیں کہ ان کو لوگوں نے صحابہ کے اوپر حرف آ رہا ہے اس لیے چونکہ صحابہ نے ان کو آگے کر دیا تو ہم حضرت ابوبکر کو مان رہے ہیں. یہ آپ نے مانا ہے یا نہیں مانا؟ ہاں جی مانا ہے. یہ تو آپ کا مقدمہ ہے نا. آپ یہ نہیں دیکھیں میں نے آپ کی پوری بات سنی. اب ایک آپ نے یہ بات اپنا مقدمہ ڈیولپ کیا کہ بھائی ہم حضرت ابوبکر کو، اگرچہ ہمارے نزدیک حضرت علی کے پاس خصوصیات تھیں، سارے معاملات ہیں، ہم ان کو افضل مانتے ہیں، ہم اصلی سنی یہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم حضرت ابوبکر کو نہ مانیں تو صحابہ کے اوپر حرف آتا ہے. سوال، معاویہ جب آیا تو امیر المومنین تھے یا نہیں تھے؟ جب معاویہ آیا باقی صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ تو معاویہ کے خلاف کسی عدالت میں امیر المومنین کیوں نہیں گئے؟ امیر المومنین نے جنگ صفین کے بعد کیوں اتنا عرصہ جب وہ معاویہ رہا کیوں اقدامات نہیں کیے؟ امام حسن اور امام حسین بعد میں آئے، باقی صحابہ آئے، یزید آ گیا. اسی یزید کو آپ نے آپ کے انہی صحابہ نے بٹھایا، ان صحابہ پہ تب حرف کیوں نہیں آیا؟ نہیں دیکھیں جی اسوانی بھائی، سیدنا علی علیہ السلام امیر معاویہ کے دور میں خود حاکم وقت ہیں اور وہ اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت کو مانو. اس کے بعد کہاں گئی حکومت؟ کہاں گئی؟ نہیں، حکومت کس نے چھینی حضرت علی السلام سے حکومت؟ حضرت علی السلام تو دنیا سے جانے کے بعد ان کی حکومت کے بیٹے کے ہاتھ آئی ہے.
ٹھیک ہے. حضرت किसके علی पास علیہ गई? السلام वही का हुकूमत حضرت علی علیہ किसके पास السلام जा تو रही है? 3 जंगें वो लड़े हैं कि हुकूमत मेरी हुकूमत किसके को पास मानो. जा रही है? حضرت علی आप ये السلام बताएं نے वो 3 हुकूमत जंगें इसी किसके वजह से पास लड़ी जा कि रही मेरी. है? جی سر. मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वही हुकूमत जो अबू बकर के पास आई, उमर के पास आई, उस्मान के पास आई, अमीरुल मोमिनीन के पास आई, आप कहते हैं इमाम हसन के पास आई, फिर मुआविया के पास आई. तो इस तरतीब से जब ये हुकूमत जा रही है और सहाबा इसमें शामिल हैं, तो मुआविया अहल है या नहीं है? यजीद अहल है या नहीं है? سر امیر معاویہ جو ہے وہ تو خلافت راشدہ میں شامل ہی نہیں ہے نا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا वही کہ ملک منصب ناتا. کھانے والے صحابہ ہیں یا نہیں ہیں؟ نام جو راشدہ رکھیں غیر راشدہ رکھیں, جو وہی منصب جو حضرت ابو بکر سے چلتا ہوا آ رہا ہے, اسی کو دینے میں آپ کہتے ہیں صحابہ کا کردار ہے. ہم چپ ہیں کیونکہ صحابہ پہ حرف آتا ہے. اسی منصب کو حضرت عثمان کو دینے والے صحابہ ہیں. اسی منصب کو, کیونکہ آپ منصوص تو نہیں مانتے, اسی منصب کو امیر المومنین کو دینے والے صحابہ, یہی منصب کو دینے والے صحابہ معاویہ کو, اسی منصب کو یزید کو دینے والے صحابہ. اب آپ یزید سے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں پھر, جب یہی صحابہ دینے والے ہیں؟ سر یہی نا, پھر آپ دیکھیں گے نا, پھر اس کا کردار بھی دیکھیں گے نا. خلیفہ راشد ایسے تو نہیں ہے نا ہمارے یہاں. صحابہ خلیفہ پہ حرف راشد آئے گا نا بھائی, بھائی وہ لانتی تھا, صحابہ پہ حرف آئے گا نا. نہیں. یزید نے جو بیعتیں کس طرح لی ہیں, یا امیر معاویہ نے کس طرح بیعت لی ہے, آپ کو نہیں پتا؟ آپ ہی تو پروگرام کرتے ہیں اور آپ سے ہم سیکھتے ہیں. ابھی آپ اچھا مجھے بتا رہے نہیں ہیں ابھی, یزید کی اچھا بیعت یعنی اس کا امیر مطلب معاویہ ہے نے کس طرح لی, آپ کو نہیں صحابہ, پتا؟ جا کے اچھا عبداللہ بن عمر کو جا کے 1 لاکھ دینار دے دو. اچھا چوتھے دن پھر ہاں واپس آیا, سارے عبداللہ سارے بیعت کر رہے ہیں یزید کی, آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا اچھا اس لیے مجھے 1 لاکھ دینار بھیجا ہے, میں واپس بھی نہیں کروں گا اور تمہارے سامنے یہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں. اچھا ٹھیک تو ہے. اور صحابہ نے کس اقدام طرح کیوں نہیں کیا کسی کو گھر جلا معاویہ دیے. کے خلاف؟ معاویہ کے اور یزید کے خلاف اقدام کیوں نہیں کیا؟ صحابہ پہ حرف آتا تھا, یہ سارے چلے جاتے. آپ کہتے ہیں نا بنو ہاشم چلے جاتے, امیر المومنین مقدمہ لے کے چلے جاتے, تو یہ صحابہ یزید کے خلاف مقدمہ لے کے کہاں گئے تھے؟ نہیں احتجاجی دیکھیں, ریلی پہلے کہاں نکلی تھی ان امیر کی؟ معاویہ پر آ جاتے ہیں. امیر معاویہ کے دور میں لوگ جو ہے نا امام حسن علیہ السلام کی صلح کی وجہ سے پابند ہو گئے تھے. اس میں پابند آپ ہو کو امام حسین علیہ السلام کا بھی قول نظر آ جائے گا, وہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے, شاید ہماری کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے. ایک مجھے کسی نے بھیجی تھی ایک روایت کہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی جو ہے نا اس صلح کی وجہ سے پابند ہو گیا ہوں, نہیں تو اس وقت کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ اس کے خلاف جو ہے نا خروج نہ کیا جائے, کیونکہ امیر صحیح ہو. معاویہ نے ساری حدیں جو ہے نا وہ پار کر دی ہیں اور کوئی شریعت کا بس ایک جو ہے نا نام تو نہیں بس چھوڑا. اگر مجبوری سے اگر بیعت کر لی جائے, مجبوری سے اگر کوئی بیعت کر لیں تو ان کے اوپر حرف نہیں آتا اور وہ سامنے والا اہل ثابت نہیں ہوتا, یہ آپ مانتے ہیں؟ سر وہاں پر رجسٹر موجود ہے نا, ان کے اقوال بھی مل جاتے ہیں نا, آپ کو ہماری کتابوں مجبوری سے تھی ملتے نا. ہیں نا. میں بہت سوال یہ کر رہا ہوں, میں سوال یہ کر رہا ہوں عثمان بھائی, مجبوری سے اگر کوئی شخص بیعت کر لے, احتجاج نہ کرے اور اپنا احتجاج اپنا ریلی نہ نکالے, تو اس شخص کی اہلیت ثابت نہیں ہوتی اور صحابہ پہ حرف بھی نہیں آتا. اس چیز کو مانتے ہیں؟ نہیں, پہلی بات ہے کہ جو منصوص من اللہ ہے وہ بیعت کرے کیوں؟ ابھی ہم آپ کے مذہب کے مطابق بات کر رہے ہیں, ہمیں منصوصیت پہ بات ہی نہیں کر رہے. جی ہم نہیں, آپ کے آپ مذہب کے مطابق آپ کا مقدمہ تو منصوص دیکھیں, من اللہ ہے نا حضرت علی علیہ السلام کے نہیں لیے, نہیں, بنیاد میرا اللہ ہے مقدمہ نا. تو میں اپنے لیے ثابت کروں گا. دیکھیں وہ میں اپنے لیے ثابت کروں گا, وہ میرے لیے. میں ابھی آپ اپنے مذہب کے پابند تو رہے نا, کم سے کم میرے مذہب کو چھوڑ دیں. آپ اپنے مذہب کے پابند ہیں یا نہیں ہیں؟ میں تو پھر میری باتیں آپ کو ماننی پڑیں گی. ہمارے مذہب میں تو حضرت علی علیہ السلام کے لیے کوئی ایسا اس میں نہیں ہے. وہ مطلب یہ میں جو آپ آپ باتیں سے کہہ آپ رہے کے ہیں ٹھیک مذہب کے ہے. مطابق سوال کر رہا ہوں, میں آپ کے مذہب کے مطابق ہی سوال کر رہا ہوں میرے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص, یہ صحابہ مجبوری میں, آپ کے بقول مجبوری میں انہوں نے بیعت کر لی اور انہوں نے احتجاج نہیں کیا, ریلیاں نہیں نکالی, انہوں نے لانگ مارچ نہیں کیا, کسی جج کے پاس نہیں گئے, تو اس سے صحابہ پہ حرف نہیں آتا اور وہ شخص اہل ثابت نہیں ہوتا. مانتے ہیں اس کو؟ یہ آپ کا سوال جو ہے نا یہ درست نہیں ہے شہباز بھائی. دیکھیں جو معاملہ میں ہے نا آسان کر دیتا ہوں, امیر معاویہ کا, جو امیر آسان کر دیتا ہوں, بندے لے کر آتا ہوں. کیا تمام صحابہ نے, جی آواز آواز آ خراب رہی ہو ہے؟ گئی. ہاں, کیا تمام صحابہ نے سوائے 2 صحابیوں کے, کیا تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی یا نہیں کی تھی؟ اکثریت نے کی تھی. وہ کس طرح کی ہے کر وہ لی سب تھی. کو پتا ہے. کی پھر ہے کس طرح کی کر لی؟ آسن تم, جزاک اللہ. اکثریت نے بیعت کر لی. اب جو یہ جی. اکثریت نے بیعت کی ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید اہل تھا. ایک تو آواز بہت کٹ رہی ہے, آپ نے کیا کہا؟ یزید حق پر تھا؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر اکثریت صحابہ کی بیعت کر لیتی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید اہل تھا اس منصب کا. سوری بہت آواز کٹ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یزید کا حق پر ہونا ثابت ہو جاتا ہے اس طرح کہ نہیں ہوتا سر. دیکھیں اپنی یزید بات کی بھائی, جو کسی کی میری آواز آپ شخصیت کو بھی ٹھیک آ ہوتی ہے رہی نا. ہے؟ دیکھیں ایک منٹ, میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ نہیں ہے. آواز ٹھیک آ رہی ہے. میرا سوال عثمان بھائی یہ تیسری دفعہ رکھ رہا ہوں کہ یزید کی اکثریت صحابہ نے بیعت کر لی, تو صحابہ کی بیعت کرنے سے یزید اس کا اہل بن گیا کہ وہ اہل تھا واقعا؟ دیکھیں وہ تو ووٹنگ سسٹم کے ذریعے بس وہ کیسے بھی بنا تو غلط طریقے سے, کرپٹ طریقے سے, ٹھیک ہے, بن تو گیا. صحابہ اس لیکن کرپشن میں شامل تھے. اس سے صحابہ اس وہ تو کرپشن نہیں میں, ہو گیا نا کہ ہم اس کو صحابہ خلیفہ راشد تو نہیں کہتے نا. ہم تو امیر معاویہ صحابہ کو بھی خلیفہ راشد نہیں کہتے. یہ تو ہمارے صحابہ مصادر میں موجود ہے.
करप्ट तरीके से जो आया, तो इस करप्ट तरीके में, इस हम करप्शन में मौजू से सहाबा काफी शामिल दूर थे या नहीं चले थे? गए हैं। शाह जी, शहबाज लोग भाई, इंतजार शहबाज कर भाई, रहे हैं। उस्मान भाई, शहबाज भाई मैं देखें, मैं ना एक बात बोलूं, करता हूँ, देखें हम मौजू से जाकिर बहुत भाई, हट गए हैं। नहीं मौजू से नहीं हटे, मौजू से नहीं हटे, मौजू वही है, मौजू वही है। मौजू यही था हमारा शुरू से कि ये कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने, मौजू समझे, अमीरुल मोमिनीन ने बैत कर ली, इसका मतलब है वो रजामंद हो गए, अबू बकर को अहल समझते थे, ठीक है। जी, हम कहा कि नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने मजबूरन बैत की। वो कहते हैं कैसे मजबूरन बैत की, वो तो इन्होंने तलवारें इतराज किया था लेकर, ना, उन्होंने एक इतराज किया था कि तली जो है, इन्होंने मिसाल दी थी स्कूल वाली, उसका जवाब अगर आप चाहें तो मैं 1 मिनट में देता हूँ, फिर आप बात जारी रखिएगा। इन्होंने एक इतराज किया था कि स्कूल में अगर मेरा गवर्नमेंट मुझे पॉइंट लेटर देती है तो मैं जाता हूँ, तो वो मुझे नहीं रखते, तो मैं जाके अपनी अदालत खड़काऊंगा। तो मुझे उस्मान भाई बताएं कि उस वक्त अदालत कोई कायम थी एक्स्ट्रा कोई हज़रत अबू बकर के अलावा, जबकि बीबी फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा खुद उसी अदालत में गई थी, और वही जज था, वही मुद्दई था, और वही गवाह था। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता भाई कि एक किसी के अलावा आप मुकदमा लेके जाएं तो वही बंदा आपका जो है गवाह बन जाए, वही जज बन जाए, और वही मुद्दई बन जाए। ये जी दुनिया जी में जी कहीं ऐसा नहीं होता। ये इतना जी जुल्म हुआ है कि आप देखें कि आप अदालत की बात करते हैं तो उसी अदालत का जो परखचे उड़ाए हैं ना जनाब मोहतरम अबू बकर साहब ने, तो कोई दुनिया देखिए में कोई इंसाफ नहीं। आज भी देखें विरासत देखें का नहीं था सर, वो मामला की जो है बात ना छेड़े, पाबंदियत का था। मैं फतक नहीं छेड़ा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए जी आज भी दुनिया में जितने भी एडवांस मुल्क हैं, अगर किसी बिल क्लिंटन पे भी पर्चा होता है ना, तो पहले जी अपना इस्तीफा देता है, इस्तीफा दे के एक बनाता है, अदालती पैनल बनाता है, उसमें वो फैसला किया जाता है। तो बकर के पास आप कहें अदालत लेके जाते हैं, तो वही तो दुश्मन थे जो हुकूमत में थे, अदालत कहाँ जाती, मौला अली जाते कहाँ पे? ये आपका इतराज जो है बिल्कुल बचगाना था उस्मान भाई, माजरत के साथ, क्योंकि मैं आप इसका जवाब आप देता इस तरह देख नहीं रहे थे। लेकिन आप हूँ। वापस आए ना, देखिए हम मौजू से बहुत खारिज हो चुके हैं। जी देखिए जी अब इसी पर रवायत वापस थी, आता हूँ। सुन ले, मैं वापस आप दोनों भाइयों को लेके आता हूँ। जी जी आप दोनों भाई देखिए, तो बकर ने एतराफ किया कि मैंने दरवाजा कशफ किया है ना। अब आप हम्म। इस बारे में कहें कि अबू बकर ने एतराफ किस वजह से किया है, वो कौन सा दरवाजा कशफ किया, आप तशरीह कर दे क्या किया उन्होंने। ये असल में हमारा मौजू है ना, आप इसमें जी जी इस मैं पे इस समझिए। पर बात अर्ज नहीं कर कर लेता रहे। हूँ। इस पे जी देखें मैं साकिब भाई, हमने चूंकि इस मौजू पे नहीं चले, हम इस मौजू पे नहीं चले, हमने, इन्होंने अच्छे मौजू का इंतखाब किया। इन्होंने कहा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन ने चूंकि बैत कर ली, ये सारे मामलात हो गए और हंसी खुशी बैत कर ली, तो हमने कहा इसी पे बात की जाए कि क्या अमीरुल मोमिनीन की जी हंसी खुशी वाली बैत थी, नहीं थी, तो क्या जी मैं मामला साकिब था। भाई को जवाब दे दूं। जी सर, मोहतरम साकिब भाई को 1 मिनट में बस चले आप जवाब दे दे देता लें, हूँ। दे लें, दे लें, देखिए चलें दे लें। जी जी इन्होंने फरमाया कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम किसका दरवाजा खटकाते हैं, ये वो वगैरह। देखें सैयदना अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह अपॉइंट हैं आपकी किताबों के मुताबिक। बस 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा। यानी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को 100% पता है कि मुझे अल्लाह ने अपॉइंट किया हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में इतनी हदीसें बयान कर गए हैं और मुझे बता कर गए हैं कि मेरे बाद तुम ही मुसलमानों के खलीफा हो, वली हो, इमाम हो, हाकिम हो, सरबराह हो, सब कुछ तुम हो। ठीक है? अब देखें ये बिल्कुल वही है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैंने दुनिया पर दीन कायम करना है। ठीक है? ये दीन सिर्फ नमाज रोज़ा का नाम नहीं होता है। दीन जो है ये पूरा निज़ाम-ए हयात है। पूरे निज़ाम-ए हयात को मैंने चेंज करना है। ठीक है? तो इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे। बिल्कुल अकेले थे और सब लोग उनके मुखालिफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए तबलीग की है, लोगों को बताया है, मेरे ऊपर अल्लाह की वही आती है। अब मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं दुनिया पर अल्लाह का निज़ाम कायम करूँ। ठीक है? अल्लाह को सबसे बड़ा करूँ। बेसिकली यही होता है कि दुनिया पर मैं सबसे बड़ा अल्लाह को करूँ, अल्लाह का निज़ाम करूँ। इसके लिए क्यों? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि मैं अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पता है आपके बकौल, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम क्यों परवाह कर रहे हैं? क्यों परवाह करें अबू बकर की, उमर की, उस्मान की? इसका जवाब मुझे सही आप ऑथेंटिक दें। आप अपने सोर्स से दें कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पता है कि मैं अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपॉइंटेड हूँ। क्यों परवाह की आधे उन्होंने आधे पूरी आधे दुनिया की? आधे आधे दुनिया आधे की मिनट में परवाह नहीं देता हूँ, करनी आप। आधे मिनट में इसके जवाब ऊपर देता हूँ, फिर आप हज़रत शहबाज अली भाई से अलैहिस्सलाम बात की आप करेंगे। तबलीग दिखाएँ। जी आप सुन ले, तबलीग दिखाएँ, बताता हूँ, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इसके बाद बताता क्या हूँ ना। किया उसके लिए? क्या लाएअमल देखिए इख्तियार किया दुनिया पर जो है आधे ना मिनट में जवाब दे के ना, अपने आप आधे मिनट को में इमाम बनाने के उस्मान भाई, लिए? आधे मिनट में जवाब दे के आप शहबाज भाई से बात जारी रखें। देखिए जी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब थे, तो वो अपॉइंटेड थे कि नहीं थे अल्लाह की जी तरफ सर। से? नबी भी जी, थे, जी, हाकिम भी बन उनके उन पे अल्लाह ने उनको कहा कि वो वही हाकिम हो सकते हैं। तो मक्का में जी। उन्होंने अपनी हुकूमत को क्यों नहीं कायम की? तो बाद में किया है ना जब वक़्त आया, तो नहीं एकदम नहीं से तो नहीं सारा नहीं, कुछ बात होता ना, सुनिए, लेकिन उन सुन लेना, उनका रजिस्टर सुन तो ले, आप नहीं सल्लल्लाहु नहीं अलैहि वसल्लम नहीं, ने पहले देखिए दिन ही देखिए कह दिया ना कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। उस्मान भाई जी, देखें, ऐसा ना करें ना। जो सवाल मैं करता हूँ उसका जवाब दे दे, रसूल खुदा ने मक्का में अपनी हुकूमत कायम क्यों नहीं की? वो वजह बता दे मुझे साहब बस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी पहले शुरू में मक्का में नहीं किया, मदीना में हिजरत करके यानी चले कि गए, ये आप कह रहे हैं ना? आपके जी, बकौल देखे ना, किबला देखें, आपके जी, बकौल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल में ऐलान नबुव्वत किया है, ठीक है ना?
یعنی کہ جی جی مسلمانوں کے بقول مطلب ہے. تو آپ مجھے بتائیں 40 سال سے لے کے جو 10-11 سال یا کتنے سال بھی وہ مکہ میں رہے ہیں، انہوں نے اپنی حکومت قائم کیوں نہیں کی؟ وہاں پہ دیکھو شرک بھی ہو رہا ہے، بت بھی پڑے ہیں، سب کچھ پڑے ہیں، تو مجھے اس کی وجہ بتا دیں کیوں نہیں کی قائم انہوں نے. جی سر، انہوں نے اسٹرگل کیا ہے نا، جو اللہ کے حکم سے جتنی بھی اسٹرگل ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اسٹرگل. دیکھیں میں نے کہا اسٹرگل تو کی ہے، تو مجھے پتا حکومت ان کی اسٹرگل کیوں کی قائم ہے نہیں ہو اور سکی وہاں پہ. لوگوں نے مارے بھی نہیں کھائی میرا ہیں آپ صلی سوال اللہ علیہ یہ وسلم نہیں کے ہے. ساتھ دیکھیں ہمیں. عثمان بھائی، دیکھیں میں بہت آسان الفاظ میں پوچھ رہا ہوں، اسٹرگل تو کی ہے، میں نے کہا کیوں قائم نہیں کی، کیوں قائم نہیں ہو سکی، یہ بتا دیں، اس کا جواب دے دیں. نہیں ہو سکی اس وقت، ظاہر سی بات طاقت نہیں تھی اتنی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولا علی کے پاس آپ طاقت دکھا دیں مجھے. تو ابو بکر مولا اور علیہ ان کا السلام کے باپ. پہلے آپ مجھے وہ دکھائیں نا، تبلیغ دکھائیں اور ان کا احتجاج دکھائیں اور نہیں ان کا تبلیغ دکھائیں. دکھانا میرا کام ہے نا، تبلیغ دکھانا. دیکھیے تم ہمارے ہاں تو آپ روایتیں دیکھیں گے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھروں میں جاتی تھی اور لوگوں کو کہتی تھی ہماری مدد کرو. لوگ مدد کرنے کے لیے آئے. آپ ہماری کتابوں کی بات کر رہے ہیں، تو مولا علی نے ان کے خلاف احتجاج بھی کیا، بی بی سیدہ نے بھی احتجاج کیا. آپ کتنا سا احتجاج کیا، ان کو کہا میرے کفن دفن میں بھی شرک نہ کریں. یہ احتجاج ہی ہے نا. دیکھیں دعوت میں بھی گئی، اس دعوت جس کی بات کر رہے مولا علی دعوت میں جاتے ہیں، تو اس دعوت کو بھی ٹھکرا دیا ان بندوں نے. خود ہی ایک بندہ جس کے خلاف پرچہ ہے، وہی بندہ جادوی بن چکا ہے، وہی بندہ مدعی بھی ہے اور وہی بندہ گواہ بھی ہے. یہ اتنا عدالت کی توہین خدا کی قسم سے جو ہوئی ہے نا اس معاملے میں، یہ کسی جی دنیا میں ثاقب نہیں بھائی، ہو سکتی. وہ تو جاگیر فدق والا مسئلہ ہے نا. یہ نہیں آپ نہیں مجھے یہ بس دکھائیں نا دیکھیں، کہ آپ سیدنا علی علیہ عدالت السلام والا نے معاملہ جو ہے لے نا کے آئے تھے. اپنی امامت کو منوانے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل تھی، اس کے اوپر وہ چلے ہیں، آپ بیان ہمارے اسی شیعہ طرح اپنے کتابوں لوگوں کا کے ساتھ ملایا اس معاملے میں آپ مجھ سے پرسنل میں رابطہ کریں. ہم اس بارے میں آپ سے مکمل آپ کو دلائل دیں گے کہ شیعہ کتابوں میں کیا لکھا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ کہ اہل سنت عوام جو ہے وہ شیعہ کتابیں نہیں پڑھتی. اصل مسئلہ بی بی سیدہ کی شہادت ہے، مولا علی علیہ السلام کی خلافت کی بیعت کا معاملہ ہے. وہ آپ شہباز بھائی سے بات کریں اور آپ موضوع سے بہت خارج نہ ہو. جو سوال کرتے ہیں ان کا جواب دیں اچھے طریقے سے، تاکہ کسی جو سننے والے لوگ ہیں نا ان کو یہ جی جی علمی ڈبیٹ لگے نا. ویسے ہم باتوں میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بہت سارے بندے بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ کو کافی ٹائم بھی دیا جا چکا ہے ماشاءاللہ. تو آپ بات جاری رکھیں شہباز بھائی سے، میں خاموش ہوتا جی ہوں. جی شہباز بھائی جی معذرت. دیکھیں جی سر. میں بڑا ایک موضوع لے کر آیا تھا شروع سے اور ایک جگہ تک پہنچے تھے، اب دوبارہ وہ سارا گم ہو گیا. عثمان بھائی آپ سے اجازت چاہیں گے، باقی برادران کو ٹائم دیتے ہیں، اگلی سٹریم میں آئیے گا، آپ یہیں سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. سلامت رہیں، بہت شکریہ آپ نے شرکت کی.